إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآتيه فقولا إنا رسول ربك فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى میرے قابل احترام دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر تقریباً 47 ہے۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کی وضاحت آپ کے سامنے آئے، یہ آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ غلامی خواہ ذہنی ہو یا اہل وطن کی، دونوں طرح کی غلامی بری چیز ہوا کرتی ہے۔ لیکن اہل وطن کی غلامی، اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ جو قومیں دوسری قوم کے ماتحت یا اس کی غلامی میں رہتی ہیں تو ان کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسی قوم آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ایسی ہی قوم بنی اسرائیل کی قوم ہے کہ جو فرعون کی مسلسل غلامی میں رہ کر ان کے اندر بزدلی، کم ہمتی یہ پیدا ہو گئی تھی۔ اصولی طور پر دیکھا جائے کہ بندہ کسی قوم کو یا کسی بندے کو اپنی غلامی میں رکھنے کا حقدار نہیں ہے۔
غلامی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہی کی جا سکتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے انبیاء کرام آتے رہے کہ تاکہ بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر ان کو اللہ کی غلامی میں دیا جائے، تاکہ وہ آزادانہ طور پر اپنی زندگی بسر کریں اور آزادانہ طور پر وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ دو اہم مقاصد ہیں، ان کو یاد رکھنا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی غلامی میں ہی زندگی بسر کرنا، یہ مسلمان کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو یا کسی قوم کو اپنا غلام بنا کر رکھے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ فآتیاہ، پس وہ آئے فرعون کے پاس، فقولا، تو ان دونوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نے کہا، انا رسول ربک، کہ اے فرعون ہم تمہارے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، یہ جو تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے، فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ان کو نجات دے دے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو عذاب میں مبتلا نہ کر، ان کے بیٹوں کو تو مار دیتا ہے اور ان کی عورتوں کو تو لونڈیاں بنا لیتا ہے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَكَ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكَ، ہم تمہارے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں لے کر آئے ہیں، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ہم واقعی تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں۔ اور پھر آگے بڑی نرم بات کی کہ اے فرعون ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، جو ہدایت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اب اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا یہ شرعی فریضہ ہے۔ اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ اب اصل مقصد کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو نجات کیوں دلوانی ہے؟ تاکہ روز قیامت وہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم تو مظلوم تھے، مغلوب تھے، جو عبادت کرنے کا حق تھا وہ ادا نہ کر سکے۔ اس حجت کو دور کرنے کے لیے
اللہ رب العزت نے دونوں نبیوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا۔ حالانکہ آگے چل کر یہی بنی اسرائیل نے جو کردار ادا کیا تھا وہ بڑا ہی گھنونا کردار تھا۔ جب مصر کے اندر بنی اسرائیل تھے تو اس وقت جو ہے یہ توحید پر قائم تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكَ بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ کہ جب مصر میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ان کا ایک جماعتی نظام تشکیل دیا جائے اور مختلف گھروں کو مساجد کے اندر کو تعمیر کیا جائے، تاکہ ایک جگہ اگر پکڑی جائے تو پھر وہ دوسری جگہ میں جا کر نماز ادا کر سکے۔ یعنی مصر میں جب وہ تھے تو بنی اسرائیل وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ جماعتی جو ہے وہ تشکیل کر کے ان کو ایک منظم کیا۔ اب جو ہی جو تھے ان کو آزادی ملی فرعون کی غلامی سے، کیونکہ یہ پھر راتوں رات نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے کوچ کر جائیں، مصر کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ وہ لوگ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اور فرعون کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ جو ہی سمندر پار کیا، وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، جو ہی بنی اسرائیل نے سمندر کو پار کیا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ ایک پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے ایک بت کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، تو بنی اسرائیل اپنے نبی سے کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دے جس طرح سے یہ مصریوں نے اپنا معبود بت کی شکل میں بنایا ہوا۔ یعنی مصر میں تھے تو وہ توحید پرست تھے، اللہ کی عبادت خاص طور پر کیا کرتے تھے، اور انہوں نے مختلف گھروں کو مساجد میں تعمیر کر رکھا تھا۔
جو ہی ان کو نجات ملی تو پہلا کام ہی انہوں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ڈیمانڈ کر دی کہ بت کی شکل میں جو ہے وہ ہمارا ایک معبود بنا دے، جس طرح سے مصریوں نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اور اس کی یہ عبادت کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ آگے چل کر بنی اسرائیل کے کرتوت کیا ہوں گے؟ یقیناً اللہ کے علم میں یہ بات تھی، لیکن اس کے باوجود کیوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس مشن کے لیے بھیجا کہ اے فرعون فرسل معنا بنی اسرائیل کو نجات دے دے؟ اس لیے تاکہ اتمام حجت، روز قیامت یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم مظلوم تھے، مغلوب تھے، غلامی میں تھے، اس وجہ سے ہم صحیح طور پر عبادت نہ کر سکے۔ اس حجت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ آگے چلیے، جب سمندر پار کیا اور فرعون نے پیچھا کیا، فرعون جو تھا وہ غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہ دریا پار کر گئی۔ آگے چل کر ان کی کرتوت پھر کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم جو ہے پانی کی تلاش میں نکلے، ہمیں پانی میسر نہیں ہے، تو لہذا ہمارے لیے پانی کا بندوبست کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، فنفجرت منہ اثنتا عشرہ، تو اس میں سے 12 چشمے جو ہے وہ جاری ہو گئے، چونکہ ان کے 12 قبیلے تھے، 12 قبائل کے اندر بھی آپس کے اندر وہ دوستی نہ تھی، بلکہ ایک دوسرے کے وہ دشمن تھے۔ اب 12 قبیلے، ان کے لیے 12 چشمے جو ہے وہ جاری ہو گئے۔ اب ان کو کھانے کے لیے من اور سلوہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ملتا رہا، کیونکہ ریگستانی علاقہ تھا، جہاں بھی جاتے بادل جو ہے وہ ان کے اوپر وہ سایہ کر دیتا، اور اس طرح سے جو ہے ان کو دھوپ کی شدت کی گرمی ان کو نہ ستاتی۔ اس پر بھی انہوں نے اکتفا نہ کیا، کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے ایسی غذا کا بندوبست کر دے جس طرح سے ہم مصر میں بکلے ہا و فوم ہا و عدس ہا، دال وغیرہ اور پیاز وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہمیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اتنی بہتر چیز کو چھوڑ کر، من سلوہ کا چھوڑ کر، تم کیا ایک گھٹیا چیز کو پسند کرنے لگے ہو؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور اس کے بعد
پھر کیا انہوں نے کیا کرتوت آگے چل کر کیا. جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ 70 آدمی طور پہاڑ پر چلے گئے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دینی تھی، تورات دینی تھی، تو پیچھے سے قوم جو ہے وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو گئی. سامری نے کیا کیا کہ ایک بچڑا بنا دیا، کیونکہ مصر کے اندر بھی گائے کی پوجا ہوا کرتی تھی. اس لیے سامری جو تھا وہ اندرونی طور پر وہ مرتد ہی تھا. جو ہی اس کو موقع ملا تو اس نے بنی اسرائیل کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیا. اور سامری کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام بھول کر طور پہاڑ پر چلے گئے ہیں، حقیقت میں تو یہ معبود ہے، یہ عبادت کے لائق ہے. دیکھو اس میں سے جو ہے وہ بچڑے کی آواز نہیں آ رہی. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے تو پھر ہر چیز جو ہے نا اس کی حیت وہ تبدیل ہو جایا کرتی ہے. کیا 2 فرشتے جو تھے وہ جادو سکھانے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے؟ حالانکہ وہ فرشتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور ساتھ میں کہتے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کو جادو سکھاتے. کیوں؟ تاکہ جو فتنے میں مبتلا ہونا چاہتا ہے وہ ہو جائے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے وہاں پر قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے، آزمائش کے لیے، اب وہ بچڑا وہ بنا دیا. بہت لوگ کس کی تعویلیں کرتے ہیں کہ اس کے سوراخ تھے اور وہ ہوا آتی جاتی تھی، اس میں سے آواز نکلتی تھی. یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے تو پھر وہ چیز وہ واقعہ ہو جاتی ہے، اس کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے. اب وہاں پر انہوں نے آدھی سے زیادہ قوم جو تھی وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو گئی اور انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے اپنے بھائی کے اوپر بھی سختی کی اور سامری کو بھی سزا دی اور اس کو بد دعا دی. محترم سامعین ناظرین، میں ساتھ ساتھ یہ بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب تک وہ مصر میں تھے تو توحید پر قائم تھے، نماز بھی ادا کرتے تھے، جیسے کہ میں نے شروع میں آیت جو ہے وہ پڑھی ہے کہ سورہ یونس کی کہ اپنے وہ جو ہے وہ گھروں کو وہ کیا بناتے تھے، وہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. لیکن جو ہی نجات ملی فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کر کے، تو وہ ریگستان میں چلے گئے. تو وہاں پر جا کر پھر
ان کے کرتوت کیا ہوئے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ کیا اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی؟ اس کے باوجود کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مشن کے لیے بھیجا؟ میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ اتمام حجت کے لیے، تاکہ وہ روز قیامت یہ نہ کہہ سکے۔ اور پھر جب فرعون غرق ہوا، جس دن فرعون غرق ہوا وہ دن کون سا تھا؟ 10ویں محرم کا تھا۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم شکرانے کے طور پر وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں سے پوچھا کہ یہ 10ویں محرم کا روزہ تم کس بات کا رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق کو، ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ نبی کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرو۔ پھر مسلمانوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہر معاملے میں خالف الیہود کا ہمیں کہتے ہیں، تو ہم وہ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10ویں محرم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو پھر میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 محرم۔ تو لہذا آج بھی مسلمان 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ میں جو یہ بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہودیوں کو غلامی سے نجات ملے تو شکرانے کے طور پر تم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی ان کو غلامی سے نجات جب ملنے کے لیے کوششیں ہوں تو اس پر تم اعتراضات کرتے ہو۔ سال ہر سال سے کشمیر کے اندر کیا مسلمان غلامی کی زندگی بسر نہیں کر رہے؟ ان کو کافروں کی غلامی سے نجات دلوانا کیا یہ شرعی فریضہ نہیں ہے؟ بالکل شرعی فریضہ ہے، تاکہ روز قیامت وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم تو مظلوم تھے، ہم گائے کی پوجا بھی، ہم گائے جو ہے نا اس کی قربانی بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم بڑے مجبور تھے۔ اس اتمام حجت کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو کافروں کی غلامی سے نجات دلانا یہ شرعی فریضہ ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں اپنے ذہنوں میں پیوست کر لو۔ بنی اسرائیل کی آزادی پر تو شکرانے کا روزہ رکھو، اور اپنے مسلمان بھائی اس کی آزادی پر تم ماتم کرتے ہو، اس کی مخالفت کرتے ہو۔ یہ کیسا دین، یہ کیسا اسلام
ऐसा ईमान है। आओ तुम्हें मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ ना आए तो फिर इस हदीस रसूल का क्या करोगे, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशारत दी है। नसाई शरीफ की हदीस है, हजरत सुबान इसके रावी हैं। अन सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसाबतानी मिन उम्मती इहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार। दो जमातें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया है। ये नहीं कि मज़ारे का सीगा इस्तेमाल किया कि आज़ाद कर देगा। इहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार, जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया है। वो कौन सी दो जमातें हों? एक वो जमात तकूनु मआ ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, एक वो जमात जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल के खिलाफ जंग लड़ेगी। एक ये जमात। इसके मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है कि वो जहन्नम की आग से आज़ाद हो गए अगर वो ये काम करता है। और दूसरी जमात कौन सी है? इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद, एक वो जमात जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहाद करेगी। ऐसी जमात के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसी जमात को भी अल्लाह ने जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया है। मेरे इस्लामी हुक्मरानों, आज बड़ा बेहतरीन मौका है कि बड़ा अरसा हो गया है मुसलमानों को ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करते हुए। आज इस हदीस के ए हुक्मरानों, इस हदीस के मिस्दाक बन जाओ। जहन्नम की आग से अपने आप को निजात का जरिया बना लो। आज बेहतरीन मौका है कि हिंदुस्तान के खिलाफ जहाद करने का। जिस तरह के नसाई शरीफ के में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है, इससे बेहतरीन मौका फिर नहीं आएगा। अगर ये भी मौका गंवा दिया तो फिर याद रखो कि अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है कि उन कश्मीरियों की जगह पर तुम्हें रख दे और तुम गुलामी की जिंदगी बसर करो। क्या तुम ऐसा चाहते हो? अगर नहीं तो फिर इस मौके का फायदा उठाओ और वो कश्मीरी मुसलमानों को जो है वो गुलामी की जिंदगी से निजात दिला दो। आगे वो क्या करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है। वअलल्लाह है आकिबतुल उमूर, सारे कामों का अंजाम अल्लाह के हाथ में है कि वो क्या करेंगे, आगे चलकर वो क्या निकलेंगे क्या नहीं निकलेंगे, मोहत साबित होंगे या नहीं होंगे। जो हमारे ज़िम्मे, जो हुक्मरानों के ज़िम्मे जो बात है वो ये है कि मुसलमान जो है वो सिर्फ अल्लाह की ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करता है, काफरों की ग़ुलामी में
زندگی بسر کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. اس کو غلامی سے آزادی حاصل دلانا یہ شرعی فریضہ ہے، یہ شرعی فریضہ ہے. شریعت نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے. آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا اللہ ان کو نجات دلا دے. یا اللہ جو لوگ اس کام کے لیے کوشاں ہیں اور جو لوگ مسلمانوں کو آزادی دلوانے کے لیے جیسا بھی کردار ادا کر رہے ہیں یا اللہ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. میرے بھائیوں، آخر میں دکھ سے یہ بات کہتا ہوں، ہم چاہتے تو ہیں اسلام کو فروغ ملے، اسلام کا بول بالا ہو، لیکن عملی طور پر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بھی اس میں کوئی کردار ہو. ہم اس کی تعویلیں کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ کام تو حکمرانوں کا ہے، یہ کام تو فلاں شخص کا ہے، ہمارے کرنے والا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ روز قیامت یہ ضرور پوچھے گا کہ پھر تمہارا کیا کام تھا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وجزاکم اللہ خیرا.